پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ تو پہلے ہی نکل چکا تھا، پاکستان میں قانون کا جنازہ بھی آج نکل گیا ہے۔ صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ نے اس وقت پورے پاکستان میں کوہرام برپا کر دیا ہے۔ پاکستان کے تمام میڈیا چینل پر صدر پاکستان کا ایک ٹویٹ ہیڈ لائن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ صدر پاکستان کے اس ٹویٹ کو انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنا دیا گیا ہے اور اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کا سسٹم اس وقت ہائی جیک ہو چکا ہے۔ صدر پاکستان کے دستخط نہ کرنے کے باوجود بھی صدر پاکستان کی مرضی کے بغیر اس پر دستخط کر دیے گئے اور پھر وہ بل قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے جو صدر پاکستان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کیا وجوہات آئیں کہ صدر پاکستان کی دستخط نہ کرنے کے باوجود بھی وہ دستخط ہو چکے ہیں اور پھر وہ بل قانون کی صورت میں اختیار کر چکا ہے، اور 27 گھنٹے گزرنے کے باوجود صدر پاکستان کو ایسا خیال کیوں آیا کہ وہ اس وقت میڈیا پہ آئے اور انہوں نے انکشافات کر ڈالے؟ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس بل سے عام آدمی کو کیا نقصان ہوگا، اور اس بل میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ تمام سیاسی جماعتیں مشکلات کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آگے چل کر دکھائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے ہم سے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے پیج آزاد پاکستان کو فالو کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، صدر پاکستان کا یہ ٹویٹ جو اس وقت چل رہا ہے اسکرین پر، اس نے اس وقت پاکستان میں ایک بے چینی سی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور اس وقت ہر کوئی یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ کون ہے وہ شخص جس نے پاکستان کا پورا سسٹم ہائی جیک کر چکا ہے، کون ہے وہ شخص جو چھپا ہوا ہے، سامنے تو نہیں آتا ہے لیکن پاکستان کی تمام طاقتور عہدوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کون ہے وہ شخص جو کہ پاکستان پر اس وقت حکمرانی کر رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ وہ حکمران ہے۔ یہ تمام تفصیلات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بہرحال کم ٹو دا ٹاپک۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 7 اگست 2023 کو 2 بل پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے، ان میں سے ایک بل آرمی ایکٹ کے متعلق تھا، دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے متعلق تھا۔ وہ دونوں بل ڈسکشن کے باوجود پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس جاتے ہیں جس پر وہ حتمی منظوری دیتے ہیں۔ حتمی منظوری کے لیے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو صدر پاکستان کے پاس قانون کے مطابق 10 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ 10 دن کے وقفے کے اندر صدر پاکستان کو وہ بل جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر تو وہ بل پاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بل پاس کیے جاتے ہیں، پھر واپس بھجوا دیے جاتے ہیں اور وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اگر صدر پاکستان ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو وہ کچھ آبجیکشنز لگاتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو کہ ان کو پسند نہیں آتی ہیں، پھر وہ چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان آبجیکشنز کو دور کریں، اور پھر جو ہے وہاں پر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، اور پھر وہ آبجیکشن ختم کی جاتی ہیں، اور اگر لگتا ہے پارلیمنٹرین کو کہ یہ آبجیکشن جو ہیں یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بالکل خواہ مخواہ کے آبجیکشنز ہیں، تو پھر اسی طرح وہ قانون جو ہے پھر صدر پاکستان کے پاس بھیجایا جاتا ہے، اور پھر صدر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، پھر ان کو یا تو منظوری دینی پڑتی ہے، سائن کرنے پڑتے ہیں، یا 10 دن بعد خود بخود وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر قانونی پیچیدگی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ پہلی مرتبہ صدر پاکستان کے پاس جب بل آیا تو صدر پاکستان یہ انکشاف کر رہے ہیں ٹویٹ کے مطابق کہ میں نے وہ بل پڑھا اور مجھے لگا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام عوام کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سٹاف کو بولا کہ یہ بل جو ہے واپس بھیج دیں پارلیمنٹ میں۔ اب پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے 2-3 دن بعد ان سے بار بار پوچھا کہ کیا آپ وہ بل واپس بھجوا چکے ہیں، تو صدر پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے سٹاف نے بتایا کہ جی ہم بل واپس بھجوا چکے ہیں، اور پھر یہ خبر چلتی ہے پاکستان پر کہ صدر پاکستان نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کر دیے اور وہ بل وہ جو ہیں قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس وقت صدر پاکستان حیران رہ جاتے ہیں کہ جس بل پر میں نے دستخط نہیں کیے وہ قانون کی شکل کیسے اختیار کر گیا ہے۔ اور پھر صدر پاکستان ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں، معذرت کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس بل سے متاثر ہوں گے، اور میں نے اس بل پر کوئی دستخط نہیں کیے، میں نے اس بل کو واپس بھجوا دیا تھا، لیکن میرے سٹاف نے میرے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے اس بل کو خود ہی سائن کر کے یا خود ہی وہاں پر رکھ کر اس بل کو قانون کی شکل دے دی، اور پھر اب جو ہے وہ بل پاس ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ صدر پاکستان نے 27 گھنٹوں کا وقفہ کیوں لیا؟ 27 گھنٹے درمیان میں وہ کیا کرتے رہے؟ کچھ لوگ اس پر یہ بتا رہے ہیں، کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہوں، یا پھر آج انہوں نے جس ٹویٹ میں کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے سائن ہو چکے ہیں اور بل جو قانون کی شکل اختیار کر رہا ہے، تو شاید وہ لا علم رہے ہوں، ان کو لا علم رکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوں اور سٹاف سے بات چیت کر رہے ہوں کہ کس نے یہ کیا ہے۔ یہ تمام سوالات اٹھ رہے ہیں،
اور یہ تمام کیا سرائیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ جب بل صدر پاکستان کے پاس پہنچے گا اور پھر اگر وہ سائن نہیں کرتے ہیں 10 دن کے اندر اندر تو پھر تو وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ بل 10 دن کے اندر اندر اگر سائن بھی نہیں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کو واپس بھی نہیں بھجوایا جاتا ہے تو اس پر قانون اس وقت خاموش ہے کہ وہ قانون بنے گا یا نہیں. اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے اس پر خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے. کچھ لوگ، کچھ نظرکار، کچھ ماہر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بل جو ہے اسی وجہ سے قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے کیونکہ 10 دن کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا اور صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے تھے، شاید اسی وجہ سے وہ بل قانون بن گیا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کبھی بھی پاکستان کا وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جب تک جوائنٹ سیشن کے پاس دوبارہ ڈسکشن کے لیے نہیں آئے گا، دوبارہ نہیں بھجوایا جائے گا صدر پاکستان کو، تو وہ بل کبھی بھی قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ دو باتیں اس وقت چل رہی ہیں. بہرحال یہ تو عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اس پر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹاف ہے، سٹاف نے انکار کرنے سے کیوں انکار کیا صدر پاکستان کی ان باتوں کا؟ ظاہر سی بات ہے وہ صدر پاکستان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو وہ حلف بھی یہی لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے قانون کی عملداری کریں گے اور اپنے اوپر جو ان کا بیٹھا ہوتا ہے صدر، جو بھی ہوتا ہے بڑا عہدے والا، اس کے فرما بردار رہیں گے. تو اب یہ پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کو کون ہائی جیک کر رہا ہے، کون ان سٹاف کو چلا رہا ہے جو صدر پاکستان کا احکامات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پر صدر پاکستان خود ایکیوز کر رہے ہیں، خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے. حالانکہ اگر صدر پاکستان نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی ہوتی تو شاید قانونی ٹیم ان کو بتاتی. اگر یہ سوال اٹھ رہا ہے، اگر مشاورت کی ہوتی تو قانونی ٹیم ضرور ان کو بتاتی کہ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ جوائنٹ سیشن میں ہونے کے بعد جب جائے گا تو 10 دن کے اندر اگر آپ سائن نہیں کرتے تو پھر وہ بل قانون کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن یہ تو پہلی مرتبہ تھی، تو اس صورت میں تو بل جو ہے قانون نہیں بن سکتا ہے. اب یا تو آپ نے سائن کیے ہیں، اگر آپ نے سائن نہیں کیے تو پھر کسی اور نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بل زبردستی پاس کروایا گیا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو اس کو بل کو کی حمایت کر رہے تھے، اس کو پاس کروانا چاہتے تھے، شاید وہ سمجھتے تھے کیونکہ اگر وہ واپس پارلیمنٹ میں بل جاتا تو اسمبلی تو ڈیزالو ہو چکی تھی، اب قومی اسمبلی کی کوئی حیثیت ہے نہیں، حکومت ہے نہیں، ممبر آف پارلیمنٹیرینز ہے نہیں، تو پھر اس پر جوائنٹ سیشن بھی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں بحث تبھی ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کے ممبر تو ہیں وہ سابق ہو چکے ہیں، وہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، تو وہ اگر واپس آ جاتا بل تو پھر اس کو اگلی اسمبلی تک انتظار کرنا پڑتا، آنے والی جو اسمبلی ہے اس وقت تک انتظار کرنا پڑتا اور بل وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ صدر پاکستان کے کہنے کے باوجود وہ بل واپس نہیں بھجوایا گیا اور اسی بل کو قانون کی شکل پڑ گئی. اور پھر اب یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا صدر پاکستان نے خود دستخط کیے یا ان کے دستخط کسی اور نے کیے یا پھر یہ شکل لگائی ہے، یہ قانون اس پر امپلیمنٹ کیا ہے کہ 10 دن کا وقفہ گزر چکا تھا، صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے وہ بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب صدر پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ پروو کریں کہ جی میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے دستخط بھی نہیں کیے، میں نے اپنے اسٹاف کو کہا بھی تھا کہ یہ بل واپس کر دیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، تو میرے پاس تو پروف موجود ہے، میرا اسٹاف میرے تابع نہیں تھا، اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، تو اس صورت میں ان کے بچنا ممکن ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہ دو سوال اٹھا رہے ہیں، یہ دو مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے. اور اب صدر پاکستان عدالت سے رجوع کریں گے، اس کے لیے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھ دیا ہے. اب عدالت اس پر ڈیسیجن لے گی، سماعت ہونے کے بعد تمام تر پروف جو ہیں صدر پاکستان کی طرف سے دیے جائیں گے، آگے سے جن پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ دیا جائے گا. اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ صدر پاکستان جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ، اور پھر یہ آگے عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ اس پر کیا ڈیسیجن لینا ہے. لیکن اس وقت طاق بنایا جا رہا ہے دنیا میں پاکستان کا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا شخص صدر پاکستان، وہ دستخط نہیں کرتا ہے اور اس کے دستخط کوئی اور کر دیتا ہے اور وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو پاکستان میں قانون ہے کیا؟ قانون کی اتنی سی ویلیو ہے کہ ایک اتنا بڑا عہدہ رکھنے والا شخص سائن ہی نہیں کرتا ہے اور اس کے سائن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس طرح تو جو پیچھے سارے قوانین پاس ہوتے ہوں گے تو اسی طرح ہی ہوتے ہوں گے. صدر پاکستان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے بیٹھا ہے، یعنی صدر کا کوئی کنٹرول صدر پاکستان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں اب انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا امیج نہیں ہے.
یہ پاکستان کے لیے افسوسناک دن ہے، پاکستان کے لیے شرمناک دن ہے، کیونکہ یہاں پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے پاکستان میں لا قانونیت پر، پاکستان میں لا لیسنس عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ جس طرح ہو رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو پہلے ہی چل رہی ہے، لیکن اب پاکستان کے قانون کے ساتھ مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے۔ لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر فیصلہ دے گی کہ آیا صدر پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پھر ان کا سٹاف جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن الزامات سٹاف پر لگائے گئے ہیں، اور سٹاف بھی کوئی عام نہیں ہوتا ہے، سویلین لوگ نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کی کچھ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک رول ہوتا ہے، ان کے پاس ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، ذمہ دار شخص ہوتے ہیں وہ، تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت تو نہیں کر سکتے۔ اس پر سپریم کورٹ پہلے سماعت کرے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ جیسے ہی کوئی اس کے متعلق ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کے سامنے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ندیم کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔